غسل کا بیان یعنی کہ ڈسکرپشن، اسٹیٹمنٹ وغیرہ۔ غسل کسے کہتے ہیں؟ تو غسل کا معنی نہانا، لیکن شریعت یعنی کہ اسلامک لاء، لیکن اسلامک لاء میں ایک خاص طریقہ سے نہانے کو غسل کہا جاتا ہے۔ نہانے کا وہ خاص طریقہ کیا ہے جو اسلام نے بتایا ہے؟ پہلے دونوں ہاتھ رسٹ یعنی کہ کلائی تک دھوئے، پھر استنجا کرے اور بدن سے حقیقی نجاست، بتا چکا ہوں نجاست یعنی کہ گندگی، اور حقیقی نجاست یعنی کہ ویسی گندگی جو آنکھوں سے نظر آئے، حقیقی نجاست دھو ڈالے، پھر وضو کرے، کلی کرے اور ناک میں پانی خوب اچھی طرح ڈالے، پھر تمام بدن پر تھوڑا پانی ڈال کر ہاتھ سے بدن کو ملے، جی چاہے تو صابن بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد تمام بدن پر 3 مرتبہ، کم سے کم 3 مرتبہ پانی بہائے۔ اگر ایک بال برابر بھی کوئی جگہ سوکھی رہ جائے گی تو غسل نہیں ہوگا۔ نہاتے وقت ننگے بدن قبلہ کی طرف رخ نہ کرے، یعنی قبلہ کی طرف اپنے باڈی کو نہ کرے نہاتے وقت، اگر ننگے ہیں تو، نیکڈ ہیں تو غسل پڑھیں گے، اسے غسل نہیں پڑھیں گے۔ غسل میں فرض کتنے ہیں بتا چکا ہوں۔ فرض یعنی کہ ڈیوٹی، یعنی کہ اس کا کرنا ضروری ہے، اگر وہ اسکپ ہو گیا تو وہ چیز نہیں ہوگا، چاہے وہ غلطی سے ہی کیوں نہ ہوئی ہو۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ وضو میں کتنے تھے؟ 4۔ غسل میں 3 فرض ہیں۔ پہلا، منہ بھر کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا یعنی ناک صاف کرنا، تمام بدن پر ایک بار اس طرح پانی بہانا کہ ایک بال کے برابر بھی سوکھا نہ رہے۔ یہ 3 فرائض ہیں غسل کے۔ غسل میں سنتیں کتنی ہیں؟ تو 5 سنتیں ہیں۔ دونوں ہاتھ کلائی تک 3 بار دھونا، بدن پر اگر نجاست لگی ہو، نجاست یعنی کہ گندگی، نجاست لگی ہو تو غسل سے پہلے اسے دھونا، ناپاکی دور کرنے کی نیت کرنا یعنی پاک ہونے کی نیت رہنا، پہلے وضو کرنا، تمام بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ اگلا ہے غسل کی قسمیں کتنی ہیں؟ تو غسل کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1، فرض، واجب، سنت اور مستحب، یعنی کہ کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس کے بعد غسل فرض ہو جاتا ہے، پھر کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ واجب ہو جاتا ہے، پھر سنت ہو جاتا ہے، پھر مستحب ہو جاتا ہے۔ کن چیزوں سے غسل فرض ہو جاتا ہے؟ جنابت، احتلام اور حیض و نفاس۔ حیض یعنی کہ منسوریشن، اور یہ باقی چیز کیا ہوتی ہیں وہ آگے کبھی آ جائیں گی، ابھی اس کا بتانا یہاں پر صحیح نہیں ہے۔ حیض و نفاس سے پاک ہونے پر غسل فرض ہو جاتا ہے، یعنی ان کی وجہ سے غسل کیا ہو جاتا ہے؟ فرض ہو جاتا ہے۔ جس آدمی پر غسل فرض ہو اس کے لیے کیا کیا چیزیں منع ہیں؟ جس آدمی پر غسل فرض ہو اس کو نماز پڑھنا، قرآن پاک کی تلاوت کرنا یا چھونا، مسجد میں جانا، کعبہ کا طواف کرنا حرام ہے۔ کون سا غسل واجب ہے؟ میت کو غسل دینا واجب ہے، بشرطے کہ، یعنی شرط یہ ہے کہ وہ میت شہید نہ ہوا ہو۔ کب کب غسل کرنا سنت ہے؟ جمعہ کی نماز کے لیے، عید کی نماز کے لیے، حج کا احرام باندھنے سے پہلے، عرفات میں وقوف کرنے کے لیے، زوال کے بعد۔ یہ جو ٹرم ہے اگر آپ نے حج کے بارے میں پڑھا ہوگا تو یہ ایزلی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ عرفات میں وقوف کرنے کے لیے زوال کے بعد۔ کب کب غسل کرنا مستحب ہے؟ مستحب بتا چکا ہوں کہ کیا ہوتا ہے، وہ عمل جس کے کرنے کا ثواب ہوتا ہے۔ اس شخص کے لیے جو پاکی کی حالت میں مسلمان ہوا، اس شخص کے لیے جو عمر کے اعتبار سے بالغ ہوا، اس شخص کے لیے جس نے پاگل پن سے افاقہ پایا۔ افاقہ کہتے ہیں کسی بیماری سے صحیح ہو جانا، مرض کے بعد صحیح ہونا۔ اگلا ہے پچھنا لگوانے کے بعد، میت کے غسل کے بعد، شب برات میں، شب قدر میں جب کہ اس کو پالے، مدینہ منورہ میں داخل ہونے کے لیے 10 تاریخ کی صبح کو مزدلفہ میں وقوف کے لیے۔ یہ ٹرم بھی اگر آپ نے حج کا ٹاپک پڑھا ہوگا تو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ان سارے اوقات میں کیا ہے، ان سارے ٹائمز میں کیا ہے، غسل کرنا مستحب ہے۔ آگے ہے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے کے لیے، طواف زیارت کے لیے،
سورج اور یعنی طواف زیارت یعنی کہ اللہ کے گھر بیت اللہ کا طواف جو حج اور عمرہ کے ارکان میں سے ایک ہے۔ تو طواف زیارت کے لیے، سورج اور چاند گرہن کی نماز کے لیے، بارش کی دعا کی نماز کے لیے، گھبراہٹ کے وقت، تاریکی کے وقت، تاریکی یعنی اندھیرے، سخت اور تیز ہوا کے وقت۔ اگلا جو ٹاپک ہے استنجا کا بیان۔ قضائے حاجت سے فراغت کے بعد یعنی فری ہونے کے بعد پانی یا پتھر یا کسی دوسری چیز سے قضائے حاجت کی جگہ کو پاک صاف کیا جاتا ہے، اسے ہم استنجا کہتے ہیں۔ اگلا ہے پیشاب کرنے کے بعد مٹی کے پاک ڈھیلے سے یا ٹیشو پیپر سے پہلے پیشاب کو سکھانا چاہیے، اس کے بعد پانی سے دھونا چاہیے، اور قضائے حاجت کے بعد شرمگاہ پر جو ناپاکی ہے اس کو صاف کرے، یہاں تک کہ اس کا غالب گمان ہو جائے یعنی کنفرم ہو جائے کہ کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ اگر پانی کی جگہ ڈھیلا استعمال کر رہا ہو تو 3 ڈھیلوں سے استنجا کرنا مستحب ہے، 2 ڈھیلوں یا 1 ڈھیلے پر اکتفا کرنا جائز ہے۔ اکتفا کرنا یعنی کہ بس کرنا، 2 ڈھیلے یا 1 ڈھیلے پر بھی اکتفا کرنا بس کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس سے پاکی حاصل ہو جائے۔ ہڈی، کوئلہ، ناپاک اور کھانے کی چیزوں سے استنجا کرنا منع ہے، اور سایہ دار درخت، لوگوں کے بیٹھنے اٹھنے کی جگہ، راستے کے بیچ رکے ہوئے پانی یا سوراخ میں قضائے حاجت کرنے سے، نیز دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ قبلہ کی طرف چہرہ یا پیٹھ کر کے استنجا کرنے سے اور بلا ضرورت بیت الخلاء یعنی واش روم میں بات چیت کرنے سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تیمم کا بیان۔ تیمم سے مراد یعنی معنی مٹی سے پاکی حاصل کرنا۔ تیمم شریعت میں اس لیے جائز کیا گیا ہے کہ انسان کبھی کبھار پانی کے نہ ہونے یا بیماری کے ہونے یا بڑھنے کے غالب گمان کی بیماری بڑھ جائے گی، غالب گمان کے سبب وجہ سے پانی استعمال نہیں کر سکتا، ان دونوں صورتوں میں وضو یا غسل کے بعد میں تیمم کرنا جائز ہے، یعنی بیماری بڑھ جانے کا خدشہ ہو یا پانی موجود نہ ہو۔ تیمم کسے کہتے ہیں؟ تو پاک مٹی یا جو مٹی کے حکم میں ہو اس سے بدن کو نجاست حکمیہ سے پاک کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ نجاست حکمیہ کیا ہے؟ ویسی نجاست، ویسی گندگی جو نظر نہیں آتی، جیسے کہ آپ نے واش روم یوز کر لیا، واش روم کرنے کے بعد آپ تو ناپاک ہو گئے، اب آپ قرآن یا نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں تو آپ کو وضو کی ضرورت ہے، تو ابھی آپ جس سچویشن میں ہے وہ نجاست حکمیہ ہے۔ تیمم کب جائز ہوتا ہے؟ تو 1.25 کلومیٹر یا اس سے زیادہ پانی دور ہو تب۔ پانی قریب میں ہے لیکن کسی دشمن کے خوف کی وجہ سے پانی لے نہیں سکتے، مثلا گھر میں پانی نہیں ہے اور باہر کنواں موجود ہے یا باہر کہیں پر نل موجود ہے، لیکن خوف ہے کہ گھر سے باہر دشمن یا چور ہے جو مار ڈالے گا، غالب گمان ہو یا ماہر مسلمان ڈاکٹر بتائے کہ پانی کے استعمال سے بیمار ہو جائے گا یا موجودہ بیماری بڑھ جائے گی، اس سچویشن میں بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ گرم پانی کا انتظام نہ ہو اور ٹھنڈے پانی کے استعمال سے مر جانے یا کسی عضو یعنی کہ باڈی پارٹ، کسی عضو کے ہلاک ہونے کا غالب گمان ہو، پانی کم ہے اور وضو میں استعمال کرنے سے اپنے لیے یا دوسروں کے لیے پیاس کا اندیشہ ہو، اس میں بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ غالب گمان ہو جائے کہ وضو میں مشغول ہو جائے گا تو عیدین کی نماز، 2 عید ہے اسے ہم عیدین کہتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، عیدین کی نماز یا نماز جنازہ چھوٹ جائے گی کیونکہ ان نمازوں کی قضا نہیں ہوتی۔ عید کی نماز، بقرعید کی نماز اور جنازے کی نماز کی قضا نہیں ہوتی، لیکن اگر غالب گمان ہو یعنی ایک دم کنفرم ہو، اندر سے غالب گمان ہو کہ وضو میں مشغول ہوگا تو نماز کا وقت نکل جائے گا، یہ جمعہ کی نماز فوت ہو جائے گی یعنی نہیں ملے گی، تو اس کے لیے تیمم کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ وضو کر کے فرض نماز کی قضا کرے اور جمعہ کے بدلے ظہر پڑھے گا۔ تیمم میں کتنے فرض ہیں؟ تو تیمم میں بھی 3 فرض ہیں، غسل میں 3، تیمم میں 3، وضو میں 4۔ نمبر 1، پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا، یعنی اندر انٹینشن ہونا چاہیے کہ میں پاکی حاصل کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ نمبر 2، پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر سارے منہ پر پھیرنا۔ نمبر 3، پاک مٹی پر دونوں ہاتھ مار کر کوہنیوں تک یعنی کہ یہ ایلبو تک دونوں ہاتھوں کا مسح کرنا۔
تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کرنے والا پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے اور نیت کرے کہ میں ناپاکی دور کرنے اور نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ پھر دونوں ہاتھ پاک مٹی پر رکھے، زیادہ مٹی لگ جائے تو انہیں جھاڑ دے اور دونوں ہاتھوں کو منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی حصہ بال برابر بھی باقی نہ رہ جائے۔ پھر دوسری مرتبہ دونوں ہاتھ مٹی پر رکھے، پھر بائیں ہاتھ سے داہنے ہاتھ کا کوہنیوں کے ساتھ مسح کرے یعنی اس پر پھیرے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کا کوہنیوں کے ساتھ مسح کرے اور انگلیوں کا خلال بھی کرے، یعنی فنگرز کے بیچ میں بھی اپنے انگلیوں کو لے جائے۔ اگر انگوٹھی پہنی ہو تو اس کے نیچے مٹی والے ہاتھ پھیرنا بھی ضروری ہے، کوئی حصہ بال برابر بھی باقی نہ رہے، اس کا خیال کرے ورنہ تیمم نہیں ہوگا۔ جیسے وضو میں 4 فرائض ہے، 4 چیزوں کا دھونا ضروری ہے، ایک تو مسح ہے، تو 3 چیزوں کا ہم دھوتے ہیں، تو ان میں سے اگر ایک جگہ پر بھی جہاں تک دھونے کے لیے کہا گیا اگر ایک جگہ ذرا سا بھی باقی رہ گیا تو وہ وضو نہیں ہوگا۔ جیسے کہ غسل بھی فرض مطلب ہوتا ہے کہ اس میں کسی بھی طرح کی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ وضو اور غسل کے تیمم میں کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں، دونوں کا تیمم ایک ہے۔ تیمم کن چیزوں کی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے؟ تو ہر اس چیز سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے جس سے وضو ٹوٹتا ہے۔ تیمم جائز ہونے کا عذر ختم ہو جائے، یعنی تیمم جائز تھا لیکن اب وہ جو کنڈیشن تھی، جو ریزن تھا، وہ ریزن ہی ختم ہو گیا، وہ عذر ہی ختم ہو گیا۔ مثلاً پانی مل جائے یا پانی کے استعمال میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے یا بیماری ختم ہو جائے، پھر ہمیں وضو کرنا ہوگا۔ اگر نماز کا وقت نکلنے سے پہلے پانی ملنے کی امید ہو تو تیمم کا کیا حکم ہے؟ تیمم کو دیر سے کرنا مستحب ہے۔ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت یعنی قرآن پڑھتے پڑھتے کچھ ایسی آیتیں ہیں جہاں پر ہمیں اپنی تلاوت کو روک کر سجدہ کرنا ہوتا ہے، اسے ہم سجدہ تلاوت کہتے ہیں۔ نماز جنازہ یا سجدہ تلاوت کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ تو جائز ہے۔ قرآن مجید چھونے یا پڑھنے یا مسجد میں داخل ہونے کی نیت سے تیمم کیا تو اس سے نماز جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے، کیونکہ وہاں پر انٹینشن قرآن پڑھنے اور مسجد میں داخل ہونے کی تھی، نماز پڑھنے کی نہیں، تو جائز نہیں ہے۔ تیمم کے چند مسائل: ایک، تیمم سے جب تک وہ باقی ہے جتنے وقتوں کی نماز چاہو پڑھ سکتے ہو، جیسے کہ وضو اور غسل میں ہوتا ہے۔ فرض نماز کے لیے جو تیمم کیا اس سے فرض نماز اور نفل نماز اور قرآن پاک کی تلاوت، جنازے کی نماز، سجدہ تلاوت اور تمام عبادتیں جائز ہیں، یعنی کہ نیت ہونی چاہیے کہ میں عبادت کرنے کے لیے تیمم کرتا ہوں۔ اگر کوئی نماز کا وقت نکلنے سے پہلے پانی لا کر دینے کا وعدہ کرے یا وقت نکلنے سے پہلے پانی ملنے کا غالب گمان ہو تو تیمم کو دیر سے کرنا ضروری ہے۔ پانی کا بیان: ان پانیوں سے وضو جائز ہے: بارش کا پانی، چشمے کا پانی، کنویں کا پانی، سمندر کا پانی، ندی کا پانی، بڑے تالاب یا حوض کا پانی، پگھلی ہوئی برف یا اولوں کا پانی، ان سب پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز ہے۔ ان پانیوں سے وضو اور غسل کرنا جائز نہیں۔ بعض پانی پاک ہے لیکن ان سے وضو اور غسل جائز نہیں، مثلاً پھل اور درخت سے نچوڑا ہوا پانی یعنی پھل کا جوس، شوربہ وہ پانی جس کا رنگ، بو یعنی ٹیسٹ، مزہ کسی پاک چیز کے ملنے کی وجہ سے بدل گیا ہو یا کسی پاک چیز کے ملنے سے اتنا گاڑھا ہو گیا ہو کہ بہہ بھی نہ سکتا ہو، وہ پانی جس سے وضو یا غسل کیا گیا ہو، یہ تمام پانی پاک ہے لیکن ان سے وضو اور غسل جائز نہیں ہے۔ بعض پانی ناپاک ہے اس لیے اس سے وضو اور غسل درست نہیں ہے، مثلاً ایسا پانی جو تھوڑا ہو اور اس میں کوئی ناپاک چیز گر گئی ہو، یا وہ پانی جس پر ناپاکی کا اثر زیادہ ہو، اسی طرح حرام جانور کا جھوٹا پانی، اس سے ہم وضو اور غسل نہیں کر سکتے۔ کون سا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا؟ تو ندی یا سمندر کا پانی یا بہتا ہوا پانی یا بڑے تالاب یا بڑے حوض کا پانی نجاست کے گرنے سے ناپاک نہیں ہوتا۔ بڑا حوض یا بڑا تالاب کس کو کہتے ہیں؟ جو حوض یا تالاب کم از کم 15 فٹ لمبا اور 15 فٹ چوڑا ہو وہ بڑا ہے۔ اسی طرح جہاں اتنا پانی ہو وہ زیادہ سمجھا جائے گا۔ تھوڑی سی نجاست سے یہ پانی ناپاک نہیں ہوگا۔ جس پانی سے وضو یا غسل کیا گیا ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ایسے پانی کو مستعمل پانی کہتے ہیں جو خود پاک ہے مگر اس سے وضو یا غسل جائز نہیں ہے۔ باقی کام کر سکتے ہیں اس سے، جیسے گھر میں پوچھا وغیرہ لگانا۔ پانی کے بعض مسائل: پانی میں کوئی ایسا جانور گر کر مر جائے جس میں بہتا ہوا خون ہوتا ہے تو وہ پانی ناپاک ہو جاتا ہے، جیسے چڑیا، مرغی، کبوتر، چوہا، بلی وغیرہ۔ وہ جانور جو پانی میں پیدا ہوتے ہیں اور رہتے ہیں ان کے مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا، جیسے مچھلی، مینڈک وغیرہ۔
وہ جانور جن میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا، جیسے مکھی، مچھر، چیونٹی، چھپکلی وغیرہ کے پانی میں گر کر مرنے سے پانی ناپاک نہیں ہوتا۔ زیادہ پانی اسی طرح بڑے حوض یا بڑے تالاب میں نجاست گرنے کے بعد اس نجاست کا رنگ، بو، مزہ، رنگ یعنی کہ کلر، بو یعنی کہ ٹیسٹ، رنگ، بو، مزہ پانی میں ظاہر ہو جائے تو وہ پانی ناپاک ہے۔ پاک پانی میں مستعمل پانی مل جائے، مستعمل پانی ابھی دیکھا آپ نے، پاک پانی میں مستعمل پانی مل جائے اور مستعمل پانی پاک پانی سے کم ہے تو اس سے وضو اور غسل درست ہے۔ اگر مستعمل پانی زیادہ ہے تو اس سے وضو یا غسل کرنا درست نہیں ہے۔ جھوٹے پانی کے احکام یعنی کہ آرڈرز۔ کن جانوروں کا جھوٹا ناپاک ہے؟ کتے، خنزیر، شکاری جانور یا وہ جانور جن کا گوشت حرام ہے ان کا جھوٹا ناپاک ہے۔ کن جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے؟ تو بلی، چوہا، چھپکلی اور کھلی پھرنے والی مرغی اور کوا، چیل اور وہ پرندے جن کا گوشت حرام ہے ان کا جھوٹا مکروہ ہے۔ تو ان جانوروں کا جھوٹا مکروہ ہے۔ مسئلہ، اگر چوہا یا اور کوئی جانور یا ناپاک چیز کھا کر فوراً پانی پی لے تو اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے۔ کن جانوروں کا جھوٹا پاک ہے؟ تو حلال جانوروں کا جھوٹا پاک ہے۔ کیا انسان کا جھوٹا پاک ہے یا ناپاک؟ انسان کا جھوٹا پاک ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ لیکن اگر کوئی انسان شراب پی کر یا اور کوئی ناپاک چیز کھا کر فوراً پانی پی لے تو شراب یا ناپاکی کے پانی میں ملنے کی وجہ سے پانی ناپاک ہو جائے گا۔ کنویں کا بیان۔ کنواں کن چیزوں سے ناپاک ہوتا ہے؟ تو کوئی نجاست کنویں میں گر جائے یا کوئی جانور بہتے ہوئے خون والا کنویں میں گر کر مر جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی جانور کنویں میں گر کر زندہ نکل آئے تو کنواں پاک رہے گا یا ناپاک ہو جائے گا۔ حرام جانور جن کا جھوٹا ناپاک ہے وہ زندہ نکل آئے تو بھی کنواں ناپاک ہوگا، مثلاً کتا وغیرہ۔ حلال جانور اگر اس کے بدن پر نجاست لگی ہو تو بھی کنواں ناپاک ہوگا، مثلاً بکری وغیرہ۔ حلال جانور زندہ نکل آئے اور اس کے بدن پر نجاست بھی نہ ہو لیکن اس کے قضائے حاجت کر دینے کا یقین ہو تو پانی ناپاک ہوگا۔ چوہا، چڑیا یا اتنا ہی بڑا اور کوئی جانور کنویں میں گر کر مر جائے یا مرا ہوا کنویں میں گرے تو کنویں کو کس طرح پاک کیا جائے گا؟ سب سے پہلے اس مردار جانور اور نجاست کو نکالا جائے گا، پھر اگر وہ مردار پھولا یا پھٹا ہوا نہ ہو تو 20 ڈول پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، لیکن 30 ڈول نکالنا مستحب ہے، اور اگر پھولا یا پھٹا ہوا ہے تو کنویں کا تمام پانی نکالا جائے گا۔ کبوتر یا مرغی یا بلی یا اتنا ہی بڑا کوئی جانور کنویں میں گر کر مر جائے یا مرا ہوا کنویں میں گرے تو کنویں کو کس طرح پاک کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلے اس مردار جانور اور نجاست کو نکالا جائے گا، پھر اگر وہ مردار پھولا یا پھٹا ہوا نہ ہو تو 40 ڈول پانی نکالنے سے کنواں پاک ہو جائے گا، لیکن 60 ڈول نکالنا مستحب ہے، اور اگر پھولا یا پھٹا ہوا ہے تو کنویں کا تمام پانی نکالا جائے گا۔ اگر بکری یا کتا یا اتنا ہی بڑا اور کوئی جانور کنویں میں گر کر مر جائے یا مرا ہوا کنویں میں گرے تو کنویں کو کس طرح پاک کیا جائے گا؟ کنویں سے اس مردار کو نکال کر سارا پانی نکالا جائے گا۔ اگر کنویں سے کوئی ناپاک چیز نکلے اور معلوم نہ ہو کہ کب گری ہے تو کیا حکم ہے؟ جس وقت سے دیکھا جائے گا اسی وقت سے کنواں ناپاک سمجھا جائے گا۔ اگر کنویں سے مردار جانور نکلے اور معلوم نہ ہو کہ کب گرا ہے تو کیا حکم ہے؟ گرنے والا مردار جانور اگر پھولا پھٹا نہ ہو تو 1 دن اور 1 رات پہلے سے کنواں ناپاک سمجھا جائے گا، اور اگر وہ پھول پھٹ گیا ہو تو 3 دن 3 رات پہلے سے کنواں ناپاک سمجھا جائے گا، اور اس مدت کے درمیان اس پانی سے وضو یا غسل کر کے جو نمازیں پڑھی گئی تھی ان کا لوٹانا ضروری ہوگا۔ ڈول سے کتنا بڑا ڈول مراد ہے؟ جس کنویں پر جو ڈول پڑا رہتا ہے وہی معتبر ہے، یعنی وہی بھروسے کے لائق ہے۔ اگر کنویں پر کوئی خاص ڈول نہ ہو تو درمیانی ڈول کا اعتبار ہوگا، یعنی میڈیم سائز کا۔ مسئلہ، جس ڈول رسی سے ناپاک کنویں کا پانی نکالا گیا ہے جب کنواں پاک ہو گیا تو وہ ڈول اور رسی بھی پاک ہو جائیں گے، اسی طرح کنویں کی دیواریں اور اندر کی مٹی بھی پاک ہو جائیں گی۔ واللہ اعلم۔ صبح یعنی کہ مارننگ، وا یعنی کہ اور، شام یعنی کہ ایوننگ۔ صبح و شام 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی فضیلت یعنی کہ ورچو، گریٹنس۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو مرد یا عورت صبح میں 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لے تو قیامت کے دن اس کو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، اور جس کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اس کا کام بن جائے گا، اس کے لیے جنت کا داخلہ آسان ہو جائے گا۔ اس لیے صبح و شام کی درود کی تسبیح کے علاوہ روزانہ صبح میں 10 مرتبہ اور شام کو 10 مرتبہ اس حدیث پر عمل کی نیت سے درود پاک کی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے اور پوری امت کو اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی برکت سے قیامت کے دن
حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی دولت سے ہمیں مالا مال فرمائے، آمین۔